پرانے زمانے کی بات ہے جب بادشاہوں کا راج تھا اور لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ وہ ہر روز جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور بازار میں بیچ کر اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ یوسف کی بیوی فاطمہ اور گھر میں 2 چھوٹے بچے تھے۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ خاص نہیں تھا، لیکن یوسف پھر بھی کبھی شکایت نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دیتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ ایک دن یوسف جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ اس کی تمام کٹی ہوئی لکڑیاں بھیگ گئیں۔ یوسف پریشان ہو کے اب یہ گیلیاں لکڑیاں کون خریدے گا، لیکن پھر بھی صبر کیا۔ جب وہ بازار پہنچا تو کوئی گاہک وہ لکڑیاں لینے کو تیار نہ تھا سوائے ایک بوڑھے حکیم کے۔ اس حکیم نے بتایا کہ دوا بنانے کے لیے اسے گیلی لکڑیاں چاہیے اور اس نے یوسف کو دگنی قیمت دی۔ یوسف سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت میں بہتری ہوتی ہے۔ کچھ دن بعد یوسف نے اسی حکیم کی جان ڈاکوؤں سے بچائی۔ حکیم نے خوش ہو کر اسے ایک تھیلی دی جس میں جادوئی بیج تھے۔ یوسف نے وہ بیج اپنے گھر کے پیچھے بو دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایسے پودے نکلے جن میں پھل نہیں بلکہ پھل کی جگہ قیمتی ہیرے اور موتی لگنے لگے۔ یوسف راتوں رات امیر ہو گیا، لیکن اس نے اپنی سادگی نہیں چھوڑی۔ ایک رات گاؤں میں آگ لگ گئی اور کئی غریبوں کے گھر جل گئے۔ یوسف نے بنا کچھ سوچے اپنی تمام دولت اور ہیرے لوگوں کی مدد اور ان کے گھر دوبارہ بنانے میں بانٹ دیے۔ اس کی سخاوت دیکھ کر حاسد لوگ بھی شرمندہ ہو گئے۔ جیسے ہی اس نے اپنی دولت لوگوں پر خرچ کی، وہ جادوئی پودے سوکھنے لگے کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ یوسف دوبارہ ایک عام لکڑہارا بن گیا، مگر وہ بہت خوش اور پرسکون تھا۔ ایک دن یوسف جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک کنویں سے مدد کی پکار سنی۔ ایک نوجوان کنویں میں ڈوب رہا تھا۔ یوسف نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے باہر نکالا۔ وہ نوجوان کوئی عام لڑکا نہیں تھا بلکہ اس ملک کا شہزادہ علی تھا۔ شہزادہ یوسف کی بہادری اور بے غرضی سے بہت متاثر ہوا اور اسے اپنے ساتھ شاہی دربار میں لے گیا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے بدلے یوسف کو سونا، چاندی اور بڑے عہدے کی پیشکش کی، مگر یوسف نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، مجھے کسی انعام کا لالچ نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے اصرار کیا تو یوسف نے اپنے لیے کچھ مانگنے کے بجائے کہا کہ میرے گاؤں میں پانی کا مسئلہ ہے، وہاں کنواں کھدوا دیا جائے اور بچوں کے لیے مدرسہ بنوا دیا جائے۔ بادشاہ نے یوسف کی بات مان لی اور پورے گاؤں کی تقدیر بدل دی۔ فہیم بوڑھا حکیم دوبارہ یوسف کے سامنے ظاہر ہوا اور بتایا کہ یہ سب یوسف کے صبر اور ایمانداری کا امتحان تھا جس میں وہ کامیاب رہا ہے۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جو انسان بے غرض ہو کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور اسے دنیا و آخرت دونوں میں عزت عطا کرتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔